یہ غوث پاک کا مقام ہے. اللہ اکبر. اور بات ان کی آئیے تو عرض کروں تو ان کے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے صبح شام, بڑے بڑے لوگ, اولیاء کا مجمع. بلکہ ان کے خطاب میں تو ان کی محفل کی شان بڑھانے کے لیے خود مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لاتے ہیں. خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں, مولا علی بھی آتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں محفل کو چار چاند لگانے کے لیے. بلکہ ایک مرتبہ غوث پاک فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ آج ہماری محفل میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے تھے, اور آقا نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ موسیٰ دیکھو یہ میرا بیٹا عبدالقادر ہے, کیا اس جیسا ولی آپ کی امت میں کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میری امت میں ایسا ولی موجود نہیں ہے. یہ ہے غوث پاک کی شان. اگلا کوشچن ہے علی بھائی, ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں, اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے, یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا, لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے, کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے, ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام خواہ بنایا. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں, اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی, جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں, اللہ کی مرضی ہے معجزات میں. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں, رسول ہوں. تو سر شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی, ورنہ تو قرآن میں آتا کہ تم کہتے ہو لو آپ مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, قرآن معجزہ ہے, کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ, میں کم باذنی کہتا ہوں, میرے حکم سے کھڑا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں, ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں, مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے, آن دا بہاف آف پروفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, یعنی منصب وہ ہے, مقام وہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں. سپیشیز ایک ہے نا, مرتبہ تو ایک نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے, اس کے بعد خراٹوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے. تو پوچھا تو آپ فرمایا کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں, جسم سوتا ہے, دل تو جاگتا رہتا ہے. یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی, اس طریقے سے حاصل نہیں ہوں گی. شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی, بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اور اگر آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟
ہاں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو غنیت و طالبین پڑھے نا. اب تو کہتے ہیں جی وہ کتاب ہی نہیں ہونا دی. کتاب ختم تو بندہ بھی ختم. پھر کتاب ہی نہیں تو بندہ بھی ختم ہو گیا. تو کتاب ہے. اس پہ میرا کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز. میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا، باقی اکثریت محدثین کی، اہل علم کی، یہ ان کی کتاب مانتی ہے. اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ ان کے نام پہ 11ویں کھا سکتے ہیں، ان کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل کام. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی بیوی منع کرتی ہے، ماں دودھ نہیں بخشتی. ختم. ٹھوس. ہاں بینک توڑوا لے، سڑکوں پہ ٹائر جلوا لے، لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن ہے بھائی، فضائل اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل اعمال متعلق شریف جو واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی نیند روکنے کے لیے جسم مبارک کو رسی سے باندھ لیتے تھے، تو اس پر آیت نازل ہوئی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کیا یہ درست ہے؟ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام کی گستاخی فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. میں اس کو گستاخی اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی نیند کو روکنے کے، یعنی آپ علیہ السلام بغیر توجہ کے نماز پڑھا کرتے تھے نا، پھر تو ظاہر آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا نا. تبھی تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ مجھے جب نیند کے سے جھٹکا لگے تو میں دوبارہ پھر نماز پڑھوں. عقلی جھوٹ ہے. اس آیت کا تو یہ فہم ہی نہیں ہے. اس آیت کو یہ غور سے پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ الفاظ جو ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. آگے بھی تو پڑھو نا. اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں، بلکہ اس میں تو نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہے. یعنی جو دین قبول کر لے ٹھیک، جو نہیں کرتا تو آپ کو ٹینشن میں ہے کہ یہ بات نہیں مان رہے. یہ تھا مشقت، تھی تبلیغ کی مشقت. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی علیہ السلام آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس کو جس کو نصیحت کرنا فائدہ دے اللہ کی دھمکی سے جو ڈرے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. جو اللہ کا خوف کھاتا ہے اس کو آپ نصیحت کریں. تو یہ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. اور اس کو میں اس طرح بھی کہانی ثابت کروں گا کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی زینب رات کو عبادت کرتی ہے تو اپنی چٹیاں باندھ لیتی ہیں اس سے کہ تاکہ جب نماز کی حالت میں جھٹکا لگے تو وہ پھر جاگ جائیں. تو آپ نے فرمایا رسی کھولو، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک طبیعت ساتھ دے، جب نیند آئے تو نیند کی طرف جاؤ. یہ غافل، تم قرآن پہ کبھی غالب نہیں آ سکو گے. قرآن تم پہ غالب آ جائے گا. ہر وقت تو بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو جو نبی بخاری اور مسلم میں اپنی بیٹی کی رسی کھلوا رہے ہیں انہوں نے خود باندھنی ہے نا. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. دیکھیں ایک ایک حوالہ ہم حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، علم وحی سے. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تو آڈے بزرگ ہیں کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے. اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اش اش کر اٹھتے ہیں. میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی. یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر. ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. کوئی ہے؟ جھوٹ. یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان منوانے کے لیے. ان کی شان میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہی کافی ہیں.
صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا کیونکہ اس چیپٹر میں لکھا ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، خواہ وہ پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حسین ابن علی کے لیے فضائل کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ حسین ابن علی قیامت والے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو دھتکار دیں گے کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں، بالکل غلط بات۔ علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، رد المختار شریف میں ہے کہ اگر اپنی شفا کا یقین ہو تو آپ اپنے خون یا پیشاب سے فاتحہ کا تعویذ لکھ سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ مفتہ بھی ہی نہیں ہے، کام پایا ہے بابیا نے پر مفتہ بھی ہی نہیں ہے، یہ آپ کو جواب دیں گے۔ سر یہ رد المختار فتاوی شامی ابن عابدین شامی نے در مختار پہ حاشیہ لگایا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کے اپنے پیشاب سے یا نکسیر والے خون سے وہ اپنے لیے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے اور اس سے اس کو شفا ہوگی تو یہ جائز ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ بابے کو غلط کہا جائے۔ یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے بات میرے بھائی؟ بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کی قبر کو عذاب ہو رہا تھا۔ اے کتاباں، اور تسی پورا تعویذ لکھ رہے ہو بھی اللہ معافی دے قرآن۔ ایک بندے نے جرت کی ہے، غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ 22 مارچ 2007 کو میری ڈیٹیل ان سے ملاقات بھی ہوئی، میں رات ان کے پاس وہاں پہ ان کے مدرسے میں رہا۔ انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہے نا انہوں نے، کوئی انسان مسلمان ہو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن یہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو معاف کرے، ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہم سے زیادہ سی۔ اے تو ذرا انہوں نے ٹیوس نہیں دی تھی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے ایسی باتیں لکھی۔ لیکن یہ غلام سعود سعیدی نے کیا وہ بھی بڑے طریقے سے، اور تو کسی کی جرت نہیں ہے۔ یار اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد یہ مفتہ بھی کو تو چھوڑیں آپ، یہ بات لکھنا یہ دماغ میں ڈالا کس نے؟ آپ نے یہ پڑھا نہ ہو تو آج تک آپ کے دماغ میں کبھی کسی مسلمان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ میں یہ کام کروں؟ آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس کو مجدد مانتے ہیں ابن عابدین شامی کو، اعلیٰ حضرت نے اپنے فتووں کی تقریر اس سے لکھوائی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، بلکہ وہ تو دوسرا بندہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ تو ان سے پہلے مر گیا تھا، لیکن وہ ان کو بڑا شیخ مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی اور باقی بھی، ابن عابدین شامی کو۔ یہ وہ، اور یہی وہ بندہ ہے جس نے محمد الوہاب صاحب کو کہا یہ نجد سے سینگ نکلا ہے۔ اپنی وہی حالت ہے جی، اے میں نجدی اتنے ایک لیکچر ریکارڈ کرانا ہے، بڑے عرصے کا منو آیا ہے، وہ میں پھر پول مزید کھولاں گا اس بندے دے، انہیں کے کم پائے نے۔ بالکل یہ بابوں کا دین ہے، بابوں والے چاٹیں اس کو، اور 295 سی لگائیں اپنے بابوں کے اوپر۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ چلو اللہ خیر صلی